بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم حال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجامر المؤمنين في الحديث بعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبعه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یہ باب ہے حوالے کے بارے میں، اور حوالے کی تعریف جیسا کہ آپ نے فقہ میں پڑھی ہے، نقل ذمۃ الی ذمہ ہے کہ ایک شخص مدیون تھا، اس کے ذمے دین واجب تھا، وہ اپنے اس دین کی ذمہ داری کو کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور دائن سے کہتا ہے کہ تم وہ دین دوسرے سے وصول کر لینا. اس کو حوالہ کہتے ہیں. اس میں جو اصل مدیون ہے وہ محیل کہلاتا ہے، جو دائن ہے وہ محتال کہلاتا ہے، اور جس کی طرف حوالہ کیا گیا، جس کی طرف ذمے کو منتقل کیا گیا، وہ محتال علیہ کہلاتا ہے. اس حوالے کی مشروعیت پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت روایت فرمائی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. یعنی جو شخص کے دین کی ادائیگی پر قادر ہو وہ اس میں تاخیر کرے اور ٹال مٹول کرے تو یہ ظلم ہے. ایک تو بات یہ بات فرمائی کہ غنی کو نہیں چاہیے کہ وہ اگر مدیون ہو تو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے دین کی. دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، جب تمہیں پیچھے لگایا جائے تم میں سے کسی کو کسی غنی آدمی کے. پیچھے لگائے جانے کے معنی یہی ہے کہ اصل جو مدیون ہے اور تم دائن ہو، اور اصل مدیون تم سے یہ کہتا ہے کہ تم فلاں کے پیچھے لگ جاؤ، یعنی فلاں سے دین وصول کرو، اور وہ آدمی ملی ہے. ملی ہونے کا معنی غنی ہے، یعنی دین کی ادائیگی پر قادر ہے. فلیتبع یا فلیتبع، تو چاہیے کہ جس شخص کو کہ پیچھے لگایا گیا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جائے، یعنی اس حوالے کو قبول کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حوالے کی نہ صرف کہ مشروعیت بیان فرمائی ہے بلکہ دائن کو ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا مدیون تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے وصول کرنے کے بجائے فلاں کے پیچھے لگ جاؤ، تو اور وہ آدمی غنی بھی ہے، دین کی ادائیگی پر قادر بھی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس حوالے کو قبول کر لے. پہلی بات تو اس میں دو تین مسائل ہیں قابل ذکر. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حکم دیا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، یعنی حوالے کو قبول کر لو، یہ امر وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ
وجوب کے لیے ہے. اور اگر کسی دائن کو مدیون یہ کہتا ہے کہ فلاں سے وصول کر لینا تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس بات کو قبول کر لے. اسی لیے اس روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ حوالے کی درستی کے لیے یا صحت کے لیے محتال کی رضامندی ضروری نہیں، بلکہ جب محیل اپنا دین حوالے کرے گا محتال علیہ کے اور وہ غنی بھی ہو، بشرطے کہ غنی بھی ہو، تو پھر اس صورت میں محتال کی رضامندی ضروری نہیں، حوالہ خود بخود ہو جائے گا محیل اور محتال علیہ کی رضامندی سے. محتال کی رضامندی ضروری نہیں. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے فلیتبع یا فلیتبع یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، ترغیب کے طور پر فرمایا گیا ہے اور واجب نہیں ہے. لہذا جمہور کے نزدیک رضامندی ضروری ہے تین اطراف کی. محیل بھی رضامند ہو، محیل تو ہو گئی کہ بھئی وہ دائن حوالے کر رہا ہے. محتال بھی رضامند ہو، یعنی دائن بھی رضامند ہو کہ ہاں میں تمہارے بجائے فلاں سے وصول کر دوں گا، اور محتال علیہ بھی رضامند ہو کہ میں ادا کر دوں گا. تو تینوں کی رضامندی ضروری ہے. گویا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اطراف تین ہیں، دو کے بجائے تین ہیں. بیع کے اندر، اجارے کے اندر اطراف دو ہوتے ہیں، لیکن حوالے کے اندر اطراف جو ہیں وہ تین ہیں، اور تینوں کی رضامندی ضروری ہے صحیح قول کے مطابق. دوسرا مسئلہ جو فقہاء کرام کے درمیان مختلف فی رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حوالے میں ذمہ منتقل ہو جاتا ہے محیل سے محتال علیہ کی طرف. منتقل ہونے کا معنی یہ کہ اب وہ محیل بری ہو گیا، اب محیل کے ذمے کوئی دین باقی نہیں رہا، محتال کو اس سے مطالبے کا حق نہیں رہتا، بلکہ اب مطالبہ محتال علیہ سے کرے گا. یہ تو متفق علیہ بات ہے. لیکن اگر بالفرض صورتحال ایسی پیش آئی ہو کہ محتال علیہ سے دین کی وصولی ناممکن ہو گئی ہو، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ شخص محتال علیہ مر گیا، مفلس ہو کر مر گیا، اور ترکے میں اس کے کچھ اتنا نہیں ہے کہ اس سے دین وصول کیا جا سکے، یا یہ کہ مرا نہیں لیکن زندہ ہے، لیکن اس کے اوپر قاضی نے مفلس ہونے کا حکم لگا دیا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس صورت میں محتال کو یعنی دائن کو محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا. سمجھے نا؟ یعنی وہ ان دو صورتوں میں، جبکہ وہ مر گیا یا یہ کہ زندگی میں مفلس ہو گیا، اور ایک تیسری صورت اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے قرض کے دینے سے انکار، دین کے ادائیگی سے انکاری کر دیا اور بینہ کوئی ہے نہیں اس کے خلاف. تو ان تینوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل جو دائن تھا یعنی محیل، اصل جو مدیون تھا، اس سے مطالبے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. اور حضرت امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، اب رجوع کا حق حاصل نہیں ہے محیل کے اوپر. اور اس صورت میں حوالہ توا ہو گیا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں توا ہو گیا. تویہ یتوا تون کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا. تو حوالہ توا ہو گیا یعنی اس کی وصولیابی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. تو وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ
یہ جو حوالہ ہے یہ نقل الذمہ الی الذمہ ہوتا ہے. تو پہلا جو ذمہ تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی اس پہلے مدیون کی ذمہ داری بالکل ختم ہو چکی، وہ اس سے بری ہو گیا. اب جو محتال علیہ ہے وہی مدیون ہے. تو جس طرح اصل مدیون اگر مفلس ہو جاتا تو دین وصول کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یا مر جاتا تو دین وصول کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اسی طرح اب محتال علیہ کے مفلس ہو جانے یا مر جانے کے بعد دائن جو ہے وہ کوئی مطالبہ اس سے نہیں کر سکتا، تو واپس رجوع نہیں ہو سکتا. وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اذا اتبع احدکم علی ملیء فلیتبع، تو یہ بتلا رہی ہے کہ اب مستقل طور پر پیچھے کس کے لگنا ہے؟ محتال علیہ کے پیچھے لگنا ہے. تو فلیتبع کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے پیچھے لگے رہے، اور جس نے کہ حوالہ کیا تھا اس کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا. سمجھ رہے نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے ہے کہ جس میں حضرت آپ ترمذی میں پڑھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا طوع علی مال مسلم، کسی مسلمان کے مال پر طوع لاحق نہیں ہوتا، یعنی وہ برباد نہیں ہوتا ہر حالت میں. لہذا اس کا تقاضا ہی، اور یہ ایسی سیاق میں فرمایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ جہاں کسی شخص کے حوالے کا قصہ تھا اور محتال علیہ سے وصولیابی ممکن نہیں رہی تھی، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ لا طوع علی مال مسلم. اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں خلید ابن جعفر ہیں جو ضعیف ہیں، حالانکہ وہ مسلم کے رجال میں سے ہیں، لہذا اس کے اوپر اعتراض درست نہیں ہے، اور یہ اثر حضرت عثمان کا بالکل ثابت ہے. اور دوسری دلیل حنفیہ کی یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ اذا اتبع احدکم علی ملیء فلیتبع یا فلیتبع، تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ حوالہ قبول کر لو جبکہ اس کا تمہارا حوالہ کیا گیا ہو کسی ملی پر، یعنی غنی پر. تو علت جو ہے حوالے کے قبول کرنے کی وہ کیا ہے؟ محتال علیہ کا غنی ہونا، اور جب وہ مفلس ہو گیا تو وہ غنی نہ رہا. سمجھے نا؟ تو اس واسطے جو علت تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اب آدمی جو ہے وہ اصل مدیون کی طرف رجوع کر سکتا ہے. سمجھ بات آ رہی؟ یہ حنفیہ کا موقف ہے. اور دوسرا حنفیہ کی ایک دلیل یہ ہے، یعنی وہ دلیل ہی سمجھ لو کہ اگر ائمہ ثلاثہ کا موقف مذہب اختیار کیا جائے کہ حوالے کے اندر محیل کی طرف کبھی بھی رجوع نہیں ہو سکتا، باوجود ہے کہ اس سے دین کی وصولیابی ناممکن ہو گئی ہو، تو پھر یہ حوالہ جو ہے یہ تو ایک بیع ہو گئی دین کی. سمجھے نا؟ بیع الدین ہو گئی. بیع الدین میں اور حوالے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بیع الدین کے معنی یہ ہے کہ میں نے اپنا جو دین میرا جو دوسرے کے ذمہ واجب تھا وہ میں نے تم کو بیچ دیا اتنے پیسوں میں، اسی کے برابر پیسوں میں مثلا ہے. تو یہ باتفاق فقہا ناجائز ہے. امام مالک نے بعض شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے، لیکن جمہور اس کو ناجائز کہتے ہیں. شافعیہ بھی، حنابلہ بھی، مالکیہ بھی عام حالات میں سوائے مخصوص صورتوں کے بیع الدین کو ناجائز کہتے ہیں. تو اب اگر رجوع کا حق نہیں ہے محیل کی طرف تو یہ تو بیع الدین ہی ہوئی. اور حنفیہ کا اگر قول اختیار کیا جائے تو بیع الدین میں اور حوالے میں یہ فرق ہو گیا کہ جب دین کی بیع کی ہے پھر تو وہ جو مشتری ہے وہ دائن کے مقام بن گیا. لہذا اب مشتری کو اگر فرض کرو دین وصول نہ ہو تو اصل کی طرف رجوع کرنے کا اس کو حق حاصل نہیں ہوتا. اور حوالے میں حق، یہ فرق ہے حوالے میں اور
بیع الدین میں، اور ان کے مسلک کے مطابق بیع الدین میں اس میں کوئی فرق نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ حوالہ جو ہے یہ بیع الدین کی ممانعت سے مستثنا ہے. انہوں نے اس کو مستثنا میں داخل کیا کہ یہ مستثنا ہے. تو اگر وہ موقف اختیار کیا جائے تو پھر بیع الدین میں اور حوالے میں کوئی فرق رہتا نہیں، اور حنفیہ کے قول کے مطابق رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے مسئلہ. البتہ وہ یہ فرماتے ہیں ائمہ ثلاثہ کہ رجوع کا حق محیل کی طرف ایک صورت میں صرف ہو سکتا ہے. وہ صورت کیا ہے کہ جس وقت میں کہ حوالہ قبول کر رہا تھا محتال، اس وقت اس کا گمان یہ تھا کہ محتال علیہ غنی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس وقت میں غنی نہیں تھا. تو اس صورت میں حوالہ درست نہیں ہوگا. حوالہ درست نہیں ہوگا تو محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا. تو وہ صرف ایک صورت میں رجوع کے حق کا حق دیتے ہیں، جبکہ حوالہ قبول کرتے وقت محتال علیہ کو غنی سمجھتا ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ اس وقت غنی نہ ہو. سمجھے نا؟ تو پھر بے شک کہتے ہیں رجوع کا حق ہوگا. لیکن جبکہ اس وقت میں غنی تھا، بعد میں مفلس ہو گیا، تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے ان کے نزدیک. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کی تائید کی ہے. تو پہلے باب میں کہا بابٌ فی الحوالہ وہل یرجع فی الحوالہ، اور کیا حوالے میں رجوع کر سکتا ہے؟ کون رجوع کر سکتا ہے؟ محتال. کس کی طرف؟ محیل کی طرف. تو یہاں اس لیے یہ کہہ دیا کہ اس میں اختلاف تھا نا، تو اس لیے حل کہہ کر ایک مسئلہ دیا کہ کیا کر سکتا ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا. تو ان کا چونکہ موقف یہ ہے، جو ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے کہ رجوع نہیں کر سکتا، تو حسن اور قتادہ کا قول نقل کیا ہے رحمہم اللہ تعالی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم احال علیہ ملیا، اگر وہ شخص یعنی محتال علیہ وہ ملی ہو یوم احال علیہ، جس دن کے محیل نے حوالہ کیا تھا، اس دن اگر محتال علیہ غنی تھا تو جازا، تو یہ حوالہ جائز ہو گیا. جائز ہونے کے معنی ہے کہ نافذ ہو گیا. نافذ ہونے کے معنی یہ کہ اب رجوع نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اشارہ اس طرف کر دیا کہ اگر حوالے کے دن ملی نہیں تھا تو پھر رجوع کر سکے گا. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے کہ اس دن اگر وہ ملی نہ ہو اور محتال اس کو ملی سمجھ رہا ہو تو غلط فہمی کی وجہ سے اس نے قبول کر لیا تو پھر رجوع ہو سکے گا. وقال آگے پھر ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے اس بات کی تائید میں کہ رجوع نہیں کر سکتا. عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ تخارج الشریکان واہل المیراث فیأخذ ھذا عینا وھذا دینا. یہ ایک عجیب مسئلہ بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ دو آدمی شریک ہیں کسی کاروبار کے اندر، چلتا ہوا کاروبار ہے، اور دونوں مشاع طور پر شریک ہیں. اس کاروبار میں فرض کرو کہ 1,00,000 روپے کا تو سامان ہے اور نقد روپیہ ہے، اور 1,00,000 لوگوں کے ذمے میں دیون واجب ہے. کاروبار کے دوران ادھار فروختگی کی گئی اور اس کے نتیجے میں مشتریوں کے ذمے دیون لازم آ گئے. تو 1,00,000 عین ہے اور 1,00,000 دین ہے.
اب دونوں شریک چاہتے ہیں کہ ہم شرکت کو ختم کر لیں اور الگ الگ ہو جائیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپس میں اس طرح کریں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی 1 لاکھ جو عین ہے نا، یہ سامان یا نقد روپیہ جو دکان میں رکھا ہوا ہے، یہ تو میں لے لیتا ہوں، اور 1 لاکھ جو دین ہے دوسروں کے ذمے وہ تم لے لو. یعنی تم ان سے وصول کرتے رہنا، جو وہ اس سے وصول ہوگا تو تمہارا حصہ اس سے ادا ہو جائے گا. تو ایک آدمی نے عین لے لیا، ایک نے دین لے لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے اور یعنی جائز ہے، اگر باہمی رضامندی سے ہو تو جائز ہے. اب اگر صورتحال یہ ہو کہ جس نے عین لیا تھا وہ تو اپنا اللہ تللے کرتا رہا، یعنی اس کے ذریعے اپنا کاروبار اس نے جاری رکھا. جس نے دین لیا تھا وہ بیچارہ بھاگتا پھرا کس کے پاس؟ مدیونوں کے پاس. اب وہ جا کے مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن دیتے نہیں لوگ. تو اگر بالفرض اس کو دین وصول نہ ہوا، وہ 1 لاکھ کا دین جو دوسرے لوگوں میں تھا وہ اگر وصول نہ ہوا، تو حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا تھا کہ ہم اس طرح تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک کا عین ہے ایک کا دین ہے، لہذا اگر دین وصول نہ بھی ہوا، تباہ ہو گیا وہ دین، تو وہ دوسرے شریک سے رجوع نہیں کر سکتا. دوسرے شریک کے پاس نہیں جا سکتا، بھائی تم تو لے کے بیٹھ گئے سارا مال اور میں دھکے کھاتا رہا اور مدینوں کے پیچھے پھرتا رہا، مجھے ملا نہیں، تو تم مجھے دو. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے رضامندی سے اس بات کو قبول کر لیا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایک طرح سے دین جو ہوا نا، یہ حوالہ ہو گیا، سمجھے نا، یہ دین تھا تو مشترک کاروبار کا، اب وہ حوالہ جو ہے وہ اس کو ایک آدمی کے ذمہ ہو گیا، ایک طرح سے یعنی حوالے کی برعکس صورت ہے. تو یہاں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر دین اس کو وصول نہ ہوا تب بھی وہ اپنے شریک سے مطالبے کا حق نہیں رکھتا. جس طرح وہاں تباہ ہو گیا اور اس تباہ کو قبول کر لیا گیا، اسی طریقے سے حوالے میں بھی اگر تباہ ہو جائے تو پھر رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا. ارے سمجھو. لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے، یہ ان کے اجتہادات میں سے ہے، منفرد اجتہادات میں سے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعض اجتہادات ایسے ہیں کہ جو جمہور نے قبول نہیں کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ورنہ جمہور کے قول کے مطابق بھی اور حنفیہ کے اصول کے مطابق بھی یہ معاملہ اس طریقے سے درست نہیں ہے. یعنی تقسیم کا یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں. ایسی تقسیم ہے جیسے کسی نے گائے کی تقسیم کی تھی، 2 آدمیوں کے درمیان گائے تھی، اس نے کہا بھائی ایسا کرو کہ جو اس کا جو خوبصورت حصہ ہے نا، اس کے چہرہ وغیرہ اور یہ آدھا چہرے سے لے کر اس کے پیٹ تک کا جو آدھا حصہ ہے یہ تم لے لو خوبصورت، اور جو بدصورت جو ہے جس کے پیچھے ٹانگیں اور دم وغیرہ آ رہی ہے، سب تھن ہے، یہ میں لے لیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ چارہ وہ کھلائے اور دودھ یہ لے. تو یہ تقسیم اسی قسم کی ہے کہ ہاذا عینن و ہاذا دینن. اس سے وہ تو عین لے کے بیٹھ گیا اور یہ دھکے کھاتا رہا دائنوں. اور فقہی اعتبار سے صورت حال یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی تقسیم ہوتی ہے نا مال کی 2 آدمیوں کے درمیان، تو ہر ایک آدمی اپنا حصہ دوسرے کے حصے سے فروخت کرتا ہے. یہ ہوتا ہے تقسیم کے اندر. تو یہ جب کاروبار ایسا تھا کہ اس میں عین بھی تھا اور دین بھی تھا، تو اگر اس کو یوں کریں کہ ایک آدمی دین لے لے ایک آدمی عین لے لے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صاحب العین نے اپنا دین فروخت کر دیا اپنے شریک کو، سمجھے نا، اس عین کے بدلے کہ جو اس کا حصہ تھا اس عین کے اندر. تو یہ بیع الدین لازم آ رہی ہے اس میں.
بیع الدین میں من غیر من علیہ الدین جائز نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ جمہور کے قول کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے. تو جب حضرت عبداللہ بن عباس کا جو یہ قول ہے یہ ایک منفرد قول ہے، اس منفرد قول پر کسی فقہی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی جو عام اصولوں کے بالکل خلاف ہے. تو یہ فرماتے ہیں قال ابن عباس یتخارج الشریکان، دو شریک جو ہیں وہ تخارج کرتے ہیں. تخارج کا معنی کہ دونوں شرکت کو ختم کر کے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اسی طرح اہل میراث بھی اس طرح، اہل میراث دو بیٹے تھے اور باپ کاروبار چھوڑ کر گیا، اس میں کچھ عین تھا کچھ دین تھا. تو فیاخذ ھذا عینا وھذا دینا، ایک نے عین لے لیا دوسرے نے دین لے لیا. فإن طوی لأحدہما، لہذا اگر وہ دین توا ہو گیا کسی کا، احدہما اس لیے کہا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جیسے اگر فرض کرو کہ جس نے عین لیا تھا اس کا مال تباہ ہو گیا. اس کا مال کیسے تباہ ہو گیا؟ تقسیم کے بعد کہ اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی، جس کے آگ لگ گئی، وہ تباہ ہو گیا. اسی طریقے سے دین تباہ ہو گیا، یعنی وہ دائن نے دینے سے انکار کر دیا. دونوں صورتوں میں لم یرجع الی صاحبہ، تو اس کو اپنے صاحب کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو یہ استدلال اس سے حوالے کے توا کے مسئلے میں امام بخاری نے کیا ہے. پھر آگے حدیث و روایت کی ہے کہ مقتول غنی ظلم فاذا اتبع احدکم علی ملیک فلیتبع. جی باب اذا احال علی. سید آپ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ الباب سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جمہور کی تائید فرما رہے ہیں، حالانکہ وقال الحسن میں یہ جو تعلیق ہے اس میں تو جمہور اور احناف سب کا مذہب یہی ہے کہ جس وقت حوالے کا عقد ہو رہا ہے تو اس وقت اگر محتال علیہ اگر ملی نہیں ہے تو سب کے نزدیک رجوع کا حق حاصل ہے. تو کیسے جمہور کی تائید ہوتی ہے یہاں؟ نہیں، اگلے حضرت عبداللہ بن عباس کے جو حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول نقل کیا ہے وہ جمہور کی تائید کو نقل کیا ہے. اور اس کی تو تفسیریں ہو سکتی ہیں. اذا کان یوم احال علیہ ملیا جازا، تو جازا کے معنی وہ جمہور یہ کرتے ہیں کہ جازا ہونے کا معنی کہ وہ نافذ ہو گیا حوالہ، اب وہ کسی حالت میں بھی منسوخ نہیں ہوگا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جازا کے معنی ہے کہ حوالہ درست ہو گیا، لیکن اگر فرض کرو تباہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں رجوع کا حق ہے یا نہیں ہے، اس سے یہ قول ساکت ہے ہمارے نزدیک. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جازا کا مطلب یہ ہے کہ نافذ ہو گیا اور اب اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. یہ جو اذا کان یوم احال علیہ ملیا، اس صورت میں تو حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جمہور کے نزدیک مطلقاً رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک اگر اس وقت یہ محتال علیہ فقیر ہو تو اس وقت مفلس اگر ہو تو اس وقت یہ رجوع کا حق حاصل ہے احناف کے نزدیک، اور جمہور کے نزدیک مطلقاً اجازت نہیں ہے، رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. کیا یہ جو اذا کان یوم احال علیہ کے نیچے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہ عقد کر رہے ہیں حوالے کا تو اس وقت اگر محتال علیہ مفلس ہے تو احناف کے نزدیک رجوع کا حق حاصل ہے اور جمہور کے نزدیک مطلقاً اجازت نہیں ہے رجوع کا. نہیں، غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اگر جمہور کے نزدیک اگر فرض کرو کہ اس وقت میں جس وقت میں حالہ کیا جا رہا تھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اس دن وہ سمجھا محتال، یہ سمجھا کہ غنی ہے لیکن حقیقت میں غنی نہیں تھا، تو اس صورت میں ان کے نزدیک رجوع کا حق حاصل ہے. تو اس صورت میں رجوع کا حق حاصل ہے. رجوع کا حق حاصل اس وقت نہیں ہوتا جبکہ حوالے کے بعد مفلس ہوا ہو ان کے نزدیک. صحیح. جی یہ جو فرمایا گیا کہ محتال کی بھی رضامندی اس میں شرط ہے، تو یہ شرط کیوں لگائی ہے نا کہ محتال کو تو اپنا دین چاہیے، چاہے اس سے لے لے چاہے اس سے لے لے، تو اس میں رضامندی کی کیا؟ مگر لینے کا بھی تو کسی سے لینا آسان ہوتا ہے، کسی سے لینا مشکل ہوتا ہے، کسی وہ معاملہ تو اس کو کرنا پڑے گا نا. تو اس واسطے اس کی رضامندی ضروری ہے کہ بھئی میں کو کہے کہ تم مجھ سے جا کے فلاں سے وصول کر لو، تو اب وہ کہے میں وہاں کام کے پیچھے پھرتا کروں گا، میں تمہارے ساتھ معاملہ ہے، میں تم سے ہی لوں گا. جی جی
یہ صحیح جو ابن عباس رضی اللہ عنہ قول نقل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے اتفاقاً یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تفرد کسی نے بھی نہیں لیا، جمہور نے بھی نہیں لیا، پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیسے تائید میں ان کے ذکر کیا؟ ان کے نزدیک درست ہے، امام بخاری کے نزدیک درست ہو ان کے نزدیک، اس لیے اس کو استدلال میں پیش کر رہے ہیں، جمہور کے نزدیک درست نہیں۔ یہ تو بھائی حوالے کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ اس میں عرض کر دیے۔ ہمارے زمانے میں حوالے کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور اب تو زیادہ تر ادائیگیاں حوالے ہی سے ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے سارے کاروباروں کے اندر زیادہ تر جو ادائیگیاں وہ حوالے سے ہوتی ہیں۔ یہ جو بینک کا چیک دیا جاتا ہے، یعنی فرض کرو کہ کسی شخص نے کوئی خریداری کی تو نقد پیسے دینے کے بجائے بینک کا چیک دے دیتے ہیں۔ یہ چیک دینا کیا ہے؟ یہ حوالہ ہے، کیونکہ میں نے جس نے چیک دیا ہے اس کے پیسے جمع ہیں بینک کے پاس، بینک اس کا مدیون ہے، سمجھے نا؟ اور اب جس نے خریداری کی ہے تو یہ خود مدیون بن گیا اس کا، بائے کا۔ تو اب یہ بائے دائن ہے اور مشتری مدیون ہے، تو اب مشتری یہ کہتا ہے بائے سے کہ تم مجھ سے وصول کرنے کے بجائے میرے بینک سے وصول کرنا، اس کے لیے چیک لکھ دیتا ہے۔ تو یہاں چیک لکھنے والا کیا ہوا؟ محیل، اور جو بائے ہے وہ محتال، اور بینک محتال علیہ، سمجھے؟ اب چونکہ تینوں کی رضامندی ضروری ہے حوالے کے درست ہونے کے لیے، تو یہ دو تو رضامند ہو گئے، جس نے چیک وصول کیا وہ بھی ٹھیکا رہا بھی چیک دے دو کوئی بات نہیں، اور لکھنے والا بھی رضامند ہے، لیکن بینک کا پتہ نہیں اس وقت جس وقت کے چیک دے رہا ہے۔ تو اس واسطے جب وہ بینک کے پاس جائے اور چیک دکھائے اور وہ اس کو قبول کر لے تو پھر اس کی قبولیت، تو اس کی رضامندی بھی ہو جائے گی، تو پھر حوالے کا عمل درست ہو جائے گا، وصولیابی بھی ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ لیکن یہ عام چیک کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈرافٹ، جس کو عربی میں شیک المصرف ہی کہتے ہیں۔ ڈرافٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ادائیگی کرنی ہے اس کے پیسے وہاں پر بینک میں جمع ہیں، تو وہ پہلے بینک کو درخواست دیتا ہے کہ تم فلاں کے نام پر ڈرافٹ بنا دو، سمجھے نا؟ تو بینک جو ہے وہ اس رقم کا اس کے کھاتے سے وہ رقم نکال کر ایک دوسرے کھاتے میں رکھ دیتا ہے، اس کے کھاتے سے نکال لیتا ہے اور خود اپنے ایک کھاتے میں رکھ دیتا ہے، اور ڈرافٹ اس کے نام جاری کر دیتا ہے جس کو ادائیگی کرنی ہے۔ مثلا یہاں بائے ہے تو بائے کو ادائیگی کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی تم مجھے ڈرافٹ بنا کر دو، تو وہ قاضی وہ بینک جو ہے وہ اس کے کھاتے سے رقم نکال کر اپنے کھاتے میں رکھ کر اور پھر ڈرافٹ جاری کرتا ہے۔ تو یہاں جو بینک نے قبضہ کر رکھا ہے اس کے کھاتے سے نکل گئی رقم اور بینک کے ایک مستقل کھاتے میں آ گئی، اور پھر اس نے حق دے دیا اس بائے کو کہ تم جب چاہو یہ پیسے وصول کر لینا۔ تو یہاں ایک طریقے سے یہ جو بینک ہے یہ خود وکیل بن گیا ہے بائے کا ثمن کے قبضے کے لیے، تو اس کے ذریعے ادائیگی مکمل ہو جاتی، سمجھ گئے؟ یعنی وہ اب وہاں جو رکھا ہے وہ گیا اس کے کھاتے میں رکھا ہے، یعنی بائے کے کھاتے میں رکھا ہے۔ تو لہذا دونوں میں فرق یہ ہوا کہ چیک تو محض حوالہ ہی حوالہ ہے، سمجھے نا؟ اس میں لہذا چیک کے ذریعے اگر کسی نے چیک پر قبضہ کیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ثمن پر قبضہ کر لیا،
اسی وجہ سے اگر کسی کو چیک دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وصول نہ کر لے۔ اس کے برخلاف ڈرافٹ کے ذریعے، ڈرافٹ جو ہوتا ہے اس میں بینک جو ہے وہ وکیل بن جاتا ہے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے کھاتے سے رقم نکال کر الگ رکھ لیتا ہے اس کے لیے جس کے نام ڈرافٹ جاری ہوا ہے، لہذا وہاں پر اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ قبضہ ہو گیا اس کا، کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو حوالے کی یہ شکل ہے جو بہت زیادہ معروف ہے، چیکوں کے ذریعے ادائیگیاں ہوتی ہیں، ڈرافٹ کے ذریعے ادائیگیاں ہوتی ہیں، اور اسی کی ایک آج کل جو ترقی یافتہ شکل بنی ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے۔ کریڈٹ کارڈ جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ آج کل تو زیادہ تر دنیا میں، اب ہمارے ملک میں تو ابھی کم ہے لیکن ساری دنیا میں اسی کے ذریعے ادائیگیاں ہو رہی ہیں ساری۔ پیسے لوگ اپنے ساتھ نقد نہیں رکھتے، کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں۔ وہ کریڈٹ کارڈ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ادارہ ہے، مثلا ویزا نام ہے اس ادارے کا، تو اس نے وہ ایک کارڈ جاری کرتا ہے اور مختلف تاجروں جو سامان بیچنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جو شخص یہ کارڈ لے کر آئے گا آپ کے پاس اور کوئی خریداری کرے گا تو وہ اس سے بس دستخط لے لینا تم، اور دستخط جب تم لے لو گے تو وہ ادائیگی ہم کریں گے، تم سمجھے نا؟ چنانچہ وہ ادارہ جو ہے، اگر فرض کرو تاجر کے پاس وہ کارڈ دکھا دیا، اگر ویزا کارڈ ہے مثلا، اور وہ دکھا دیا تاجر کو کہ بھئی یہ ہے، وہ اس سے دستخط لے لے گا بل کے اوپر، اور دستخط لے کر پھر فوراً کے فوراً وہ ویزا کا جو نمائندہ اس کے شہر میں ہے اس کو وہ بھیج دے گا، وہ اس کو ادائیگی کر دے گا۔ پھر ویزا کا جو ادارہ ہے وہ ہر مہینے اس کے پاس بل بھیجے گا کہ آپ نے اتنے اتنے پیسوں کی خریداری کی ہے، ہم نے ادائیگی کر دی ہے، آپ ہمیں پیسے دے دیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک خاص مدت ہوتی ہے 30 دن یا 60 دن، اس مدت کے اندر اگر ادائیگی کر دی اصل مدیون نے ویزا کے ادارے کو مثلا، تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی سود نہیں لگتا۔ لیکن اگر اس مدت کے بعد ادائیگی کی 30 دن کے بعد، 60 دن کے بعد، تو پھر اس کے اوپر وہ سود لگاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ معاملہ ہوتا ہے جو عام طور سے دنیا میں رائج ہے، اور اسی کے ذریعے ادائیگیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی خریداریاں اسی سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ویزا کا جو ادارہ ہے مثلا، تو اس نے وہ جب جاری کرتا ہے کوئی کارڈ کسی کے لیے، تو پہلے تو وہ ایک فیس لیتا ہے ابتدائی، اور پھر ہر سال تجدید کارڈ کی تجدید کے لیے بھی فیس لیتا ہے۔ اس فیس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ کتنا اس کارڈ کو استعمال کیا گیا، کتنی خریداریاں کی گئیں، کتنی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ کارڈ کے جاری کرنے کی اور ایک طرح سے ممبرشپ کی وہ فیس ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر جو ہے جب خریداری کر لیتا ہے کوئی، تو اس کے بعد خریداری کرنے پر اس کو کوئی یعنی الگ سے کوئی فیس دینی نہیں پڑتی، لیکن جو تاجر بیچتا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، تو اس کو جو رقم ادا کرتا ہے نا وہ ویزا والا ادارہ، وہ تھوڑی کم ادا کرتا ہے۔ یعنی فرض کرو اگر 100 کی خریداری ہوئی ہے تو وہ 96 ادا کرے گا اس کو۔ کوئی بعض ادارے 4%، بعض 2%، بعض 3% کٹوتی کرتے ہیں۔
تو وہ کٹوتی کر کے اس کو دیں گے. یعنی اگر 100 کی خریداری کی ہے تو ویزا کا ادارہ جو اس کو ادا کرے گا وہ 96 یا 97 جیسا کہ ان کے درمیان معاہدہ ہو اس کے مطابق ادا کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں شرعی اعتبار سے 3 مسئلے قابل ہیں. تو یہ سیدھا سادہ معاملہ حوالے کا. سیدھا سادہ معاملہ کیا ہے؟ حوالہ ہے. کیونکہ جب میں نے خریداری کی تو میں مدیون بن گیا. تو میں نے خود ادائیگی کرنے کے بجائے وہ کارڈ دکھا دیا ہے نا. کارڈ جو ہے وہ کارڈ کا جاری کرنے والا کیا ہے؟ محتال علیہ ہے. یہ کارڈ اس کی رضامندی کی دلیل ہے کہ وہ ادائیگی کرنے کو تیار ہے نا. اور وہ بائع جو ہے وہ کیا ہے؟ محتال ہے کہ اس کا دین اس سے کہا گیا کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے فلاں سے وصول کر لینا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو معاملہ تو حوالے کا ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اس میں 3 مسئلے قابل غور ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کارڈ جاری کرنے والا ادارہ ہے وہ فیس جو وصول کرتا ہے شروع میں بھی وصول کرتا ہے اور پھر سالانہ بھی تجدید کے لیے وصول کرتا ہے. اس فیس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ جائز ہے دینا اور لینا یا نہیں ہے؟ تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہو گیا کیونکہ وہ اس کی طرف سے آگے جا کر قرضہ دے گا ہے نا. قرضہ دے گا کیونکہ پیسے ادا کرے گا نا بائع کو تو وہ اس کی طرف سے ادا کرے گا تو ایک طرح سے قرضہ ہوا. تو یہ اس کی فیس ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس فیس کا تعلق خریداری کی مقدار سے نہیں ہوتا. بلکہ سارے سال کوئی خریداری نہ کرے تب بھی وہ فیس ادا کرنی ہوگی اور کروڑوں روپے کی خریداری کر رہے تب بھی وہی فیس ادا کرنی ہوگی. یہ فیس در حقیقت ہوتی ہے اس کے جو انتظامی معاملات ہیں. خود کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے اور اچھا خاصا یعنی مہنگا کارڈ ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑی فنی طور پر تیار کیا جاتا ہے. اس کی قیمت سمجھ لو یا اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا وہ اپنے ہاں ریکارڈ رکھتا ہے. اس کا پورا کھاتا کھلتا ہے. پھر اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف اجراءات اس کے اوپر کیے جاتے ہیں. تو یہ در حقیقت یہ فیس جو ہے وہ ان خدمات کی ہے جو اس کارڈ کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا اس کو سود میں داخل نہیں کرتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تاجر سے کو جو پیسے دیتا ہے وہ کٹوتی کر کے دیتا 100 کے بجائے 96 97. یہ کٹوتی کیسی؟ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ دین کی کٹوتی ہے تعجیل کے مقابلے میں. پہلے یہ مسئلہ کہیں گزرا ہے ضاع و تعجل کا. خیر آگے آ جائے گا انشاءاللہ. تو جس طریقے سے اجل کے مقابلے میں دین کے اندر اضافہ ناجائز ہے اسی طریقے سے اجل کم کرنے کی صورت میں دین میں کمی بھی ناجائز. اس کو ضاع و تعجل کا مسئلہ کہتے ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسے اس کو تاجر کو دیے نا جلدی دے دیے فوراً دے دیے تو فوراً دینے کے عوض اس نے 2% یا 3% یا 4% کٹوتی کر لی تو یہ اجل کے مقابلے میں ہے لہذا ربا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اجل کے مقابلے میں جو کٹوتی ہوتی ہے وہ دیون معجلہ میں ہوتی ہے. جو دیون حال ہوں ان کے اندر ضاع و تعجل جائز ہے. سمجھے نا؟ تو یہ یعنی یہ جتنے دیون ہوتے ہیں حال ہوتے ہیں کوئی معجل نہیں ہوتا ان میں کیونکہ خریداری ہوئی فوراً پیسے واجب ہو گئے اور وہ اس نے ادا کر دیے. سب دیون حال ہیں کوئی معجل نہیں کوئی معجل نہیں. لہذا اس میں اجل کے مقابلے میں وہ کٹوتی نہیں ہو رہی لہذا وہ ربا کے اندر داخل نہیں ہے.
لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس تاجر کے ساتھ اس مثلا ویزا والے کا معاملہ ہے تو اس کو ایک مشین فراہم کرتا ہے. اس مشین کے ذریعے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کارڈ صحیح ہے یا نہیں، جعلی تو نہیں ہے. پھر یہ وہی مشین کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جو اس کو یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ شخص اب خریداری کا اہل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خریداری کی بھی ایک خاص مقدار محدود ہوتی ہے نا. کارڈ والا جب جاری کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے کی خریداری کر سکتے ہو. تو آیا وہ حد اس نے پوری کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے، یہ ساری باتیں اس مشین کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. وہ کارڈ کو ایسے پھیرتے ہیں، مشین کے اوپر گزارتے ہیں تو وہ مشین بتا دیتی ہے یہ ساری باتیں. وہ مشین فراہم کرنے کون کرتا ہے؟ وہ ادارہ فراہم کرتا ہے. پھر اس کے اندر جو مشین کے اندر جو کاغذ استعمال ہوتا ہے وہ خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے، وہ بھی وہی فراہم کرتا ہے. اس کا پورا فائل اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں تاجر کے پاس گاہک زیادہ آتے ہیں، اچھے گاہک آتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کے خدمات کا وہ معاوضہ اس طرح 2%، 3%، 4% کی صورت میں وصول کرتا ہے. لہذا وہ بھی کوئی شرعاً ناجائز نہیں ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ شرط ہوتی ہے کہ 30 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر تم ادائیگی کر دو گے، کارڈ جس کے پاس ہے وہ ادا کر دے گا. اگر نہیں کرے گا تو سود لازم آئے گا. تو یہ ایک معاہدہ سود کا ہے. تو اس میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس معاہدے پر دستخط کرنے پڑتے ہیں تو یہ معاہدہ ہے سود کا، لہذا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس میں ایک صورت، سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ جو آدمی کارڈ استعمال کر رہا ہو وہ اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ڈائریکٹ ڈیبٹ کہتے ہیں، یعنی اس کو اختیار دے دے، کارڈ جاری کرنے والی کمپنی کو اختیار دے دے کہ تم میرے پاس بل بھیجنے کے بجائے میرا اکاؤنٹ ہے فلاں جگہ پر، براہ راست اس سے تم وصول کر لیا کرو. جب براہ راست وصول کرے گا تو اس میں سود کا عنصر کوئی آنے کا احتمال ہی نہیں. سمجھ گئے؟ صحیح طریقہ یہ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو اور آدمی کو یہ پکا بھروسہ ہو کہ میں مدت مقررہ کے اندر ادائیگی کر دوں گا، اس پر سود نہیں لگے گا، تو بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ آج کل، پہلے بھی میں نے شاید یہ مسئلہ کی ذکر کیا تھا کہ بہت سے اداروں میں یہ شرطیں ہوتی ہیں. بجلی، اگر آپ بجلی کی کمپنی سے معاہدہ کر رہے ہو تو اس میں شرط ہوگی کہ اگر وقت پہ ادائیگی نہ کی تو اتنا پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. گیس کے اندر دینا پڑتے ہیں، بجلی میں دینے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ معاہدہ ہی ناجائز ہے سرے سے تو سخت حرج لازم آئے گا. لہذا یعنی اگر آدمی کو اس نیت سے یہ کر لے کہ یہ سود والی جو شرط ہے یہ کبھی عمل اس کے اوپر نہیں ہوگا تو گنجائش معلوم ہوتی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی. بعض حضرات نے اس پر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بھی استدلال کیا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ولا شرط لگا لو، ولا کی شرط لگا لو، لیکن حقیقت میں ولا ملے گی نہیں اس کو. تو شرط لگانے کی اجازت دی، حالانکہ وہ شرط کیا تھی؟ شریعت کے خلاف تھی، لیکن اجازت دی کیونکہ پتا تھا کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. اس پر بعض حضرات ہیں، اگرچہ یہ استدلال محل نظر ہے کیونکہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ اس شرط کو نافذ کریں یا نہ کریں. یہاں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے پوری طرح یہ استدلال درست نہیں بنتا. لیکن فی الجملہ یہ ہے کہ بلوہ عام ہے، بہت سارے معاملات میں انسان کو یہ معاہدہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر اس کو اس بات کا مکمل اطمینان ہو، اس کا اس نے انتظام بھی کر رکھا ہو کہ کبھی سود والی شق کے اوپر عمل کرنے کی نوبت نہ آئے تو اس وقت میں گنجائش ہے. واللہ سبحانہ وتعالی. پڑھو بھائی آگے.
صحیح سوال ہے. جی فرمائیے. صحیح بینک کے پاس جو ہم پیسے جمع کراتے ہیں تو اس کی حیثیت دین کی ہے یا امانت کی؟ دین. اگر اس کی حیثیت دین کی ہے تو پھر اس میں حوالے کا عقد کیسے درست ہے؟ مثال کے طور پر جب دین کے پاس ہم نے پیسے جمع کرائے تو وہ تو محتاج علیہ ہے اور میں مثلا محیل ہوں. اب میرے اوپر ایک آدمی کا قرض ہے, اس کو میں چیک دے دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بینک کے پاس جاؤ اور وہاں سے پیسے وصول کرو, تو وہ ہے کہ میں اس کے اوپر اپنے دین اس کے اوپر بیچ رہا ہوں, بے دین ہو گیا. فضول بات کر رہے ہیں. چلے یار. استاد جی ایک سوال. جی ایک سوال. جو کمپنی کٹوتی کرتی ہے تو چاہیے کہ وہ تاجر سے کٹوتی کرے, یہاں تو وہ مشتری جو محتال ہے اس سے کٹوتی کی جاتی ہے. نہیں, تاجر سے کٹتے, اس سے نہیں کٹتے. جی استاد جی 20 نمبر سوال ہے. ایک سوال ہے جی. گورنمنٹ کبھی پابندی لگا دیتی ہے کہ آپ ڈالر جو ہے اس سے 1000 سے یا 5000 سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. جیسے کہ پہلے 1000 کا لگا ہوا تھا, اب سن رہے ہیں وہ 5000 کا لگا رہے ہیں کہ 5000 سے زیادہ آپ ڈالر باہر نہیں لے جا سکتے. کسی کو باہر اس سے زیادہ رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حوالے کے ذریعے جو ہے نا وہ منگواتا ہے. اسی طرح سے بعض کاروباری حضرات جو انڈر انوائسنگ کرتے ہیں اس کے اندر بھی پیسے حوالے کے ذریعے بھیجتے ہیں. تو اس حوالے کا حضرت کیا؟ اس کا یہاں جگہ نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہے اس سوال کا. چلے آگے. یہ اور وہ حوالہ اور ہے, پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں حوالے کا مطلب. آپ اس وہ ہنڈی ونڈی کی بات کر رہے ہیں, اس کا موقع نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. چلو آگے. باب اذا احال على ملي فليس له رد ومن اتبع على ملي فليتبع معناه اذا كان لاحد عليك شيء فحلته على رجل ملي فضمن ذلك منك فإن افلست بعد ذلك فله ان يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه. وبه قال یہ ویسے کہہ دیا کہ ملی کے اوپر حوالہ کیا تو اب اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا. اور یہ جو حدیث فرمایا گیا ومن اتبع علی ملی فلیتبع معنہ اذا کان لاحد علیک شیء فعلته علی رجل ملی, اسی کی تفسیر کر دی ہے کہ اگر کسی کا حق تمہارے اوپر تھا, تم نے اس کو حوالے کر دیا کسی غنی آدمی کے, وہ ضامن بن گیا اس کا کہ ہاں میں ادا کروں گا. اس کے بعد اگر تم مفلس ہو گئے, اس کے بعد تم مفلس ہو گئے, یعنی محیل مفلس ہو گیا, تو اس کو چاہیے, اس کو حق ہے کہ وہ صاحب حوالہ کی طرف جائے اور اس سے وصول کرے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين فقالوا لا. قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم. قال هل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا. قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. یہ حضرت سلمہ ابن اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس پر نماز پڑھیں جنازے کی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی دین تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں تھا. تو پوچھا کہ کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے ترکہ؟ قالوا لا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ترکہ بھی نہیں چھوڑا, دین بھی کچھ نہیں اور ترکہ بھی کچھ نہیں. تو آپ نے نماز پڑھ لی. پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو پوچھا کہ آپ سے درخواست کی گئی کہ صلی علیہ, تو آپ نے پوچھا کہ کوئی دین تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں تھا. پوچھا کہ کچھ چھوڑ کے گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑ کے گیا. تو 3 دینار کا ترکہ چھوڑ کے گیا دینار. تو آپ نے نماز پڑھ لی کیونکہ دین بھی تھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ ترکہ بھی تھا. پھر تیسرا آیا تو پھر پوچھا, تو آپ نے پوچھا کہ حل ترک شیئا قالوا لا. قال فعلیہ دین. کہ چھوڑا تو کچھ نہیں. کہ دین ہے کوئی؟ کہ ہاں 3 دینار کا دین ہے اور ترکہ کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو اپنے ساتھی پر, یعنی میں نہیں پڑھتا. یہ گویا اس بات کے اوپر تنبیہ کرنا تھی کہ بھئی بلا وجہ لوگ مدیون نہ بنے
اور اگر کوئی آدمی بلا وجہ اپنے اوپر دین لازم کر رہا ہے اور اس کے پاس اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے تو مدیون نہیں بننا چاہیے. اور تو لوگوں کو یہ ذرا متنبہ کرنا تھا کہ مدیون بننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی مدیون ہونے کی حالت میں بغیر ترکہ چھوڑے چلا جائے تو آپ نے نماز پڑھنے سے انکار فرما دیا. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے یہ شخص محروم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ نماز پڑھ دیں اور میرے ذمہ دین کی ادائیگی ہے، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، یہ ادائیگی میں کروں گا. تو پھر آپ نے نماز پڑھی. حدیث کا اصل منشا تو مدیونیت کی برائی بیان کرنا، سمجھے؟ لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال اس بات پر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میت کا دین کا حوالہ اپنے ذمہ لے لے تو وہ بھی حوالہ ہوگا اور درست ہو جائے گا، سمجھے نا؟ لیکن یہ جمہور کے قول کے مطابق یہ حوالہ نہیں ہے، میت کے دین کا کوئی حوالہ. کیوں؟ محل کون ہوا؟ میت. تو جو میت ہے وہ محل کیسے ہوگا؟ تو اس لیے حوالہ نہیں ہے یہ، بلکہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تطوعاً یہ کہہ دیا کہ بھئی اس کا دین میں ادا کروں گا. سمجھ گیا جی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو زناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه وعنهم بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جالده 100 فصدقهم وعذرهم بالجهالة. وقال جرير والعشاة لعبد الله بن مسعود في المرتدين استبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائر. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يزمن. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يصرفه 1000 دينار فقال ائتني بشهداء أشهد. بعد میں پڑھنا. یہ کتاب الکفالہ ہے، اور کفالہ جیسے کہ آپ نے فقہ کے اندر پڑھا ہے تو کفالے کی دو قسم کی ہوتی ہے، کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال. تو کفالہ قرض اور دیون میں ابدان سے یعنی کفالہ بالنفس وغیرہ یا مال سے غیرہ کے اندر ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو 2 واقعات نقل فرمائے ہیں صحابہ کرام کے زمانے کے جس میں کفیل بالنفس طلب کیے گئے تھے. ایک واقعہ تو یہ نقل کیا امام بخاری نے، ذرا یہاں الفاظ میں اختصار ہے اس لیے اس کو پہلے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب تھے حمزہ ابن عمرو اسلمی، ان کو ایک قوم کے پاس بھیجا تھا کہ تو ان کی زکوٰۃ وصول کرو. تو یہ مصدق بن کر گئے تھے. وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک قضیہ کھڑا ہو گیا تھا. قضیہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک اس علاقے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کر لیا تھا. سمجھے نا؟ یعنی وہ جاریہ اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی کی تھی، اس سے زنا کر لیا. اس سے پوچھا بھی تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا جی میں سمجھتا تھا کہ بیوی کا مال اپنا مال، سمجھے؟ تو یہ بیوی کی جاریہ ہے تو میرے لیے اس سے استمتاع جائز ہے، جیسے کہ بیوی کے اور املاک سے میں آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے املاک سے انتفاع کرتے رہتے ہیں، تو میں نے اس کی جاریہ سے بھی یہ سمجھا کہ اس سے انتفاع بھی میرے لیے جائز ہے، اس لیے کر لیا. تو اب سوال یہاں کھڑا یہ ہو گیا کہ بھائی اس کے اوپر حد جاری کریں، کیا کریں؟ سمجھے نا؟ تو
یہ حمزہ ابن عمر چونکہ مصدق بن کر گئے تھے حضرت عمر کی طرف سے، تو لوگوں نے ان سے رجوع کیا کہ بھئی آپ بتائیے کیا ان کا کیا فیصلہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا.